کریں گے. بہو بیٹیوں کا لباس اسلامی بناؤ, انہیں شرم و حیا پیدا ہو تاکہ آگے ان کی نسلیں بھی غیرت مند ہوں اور شرم و حیا والی ہوں. کیونکہ اچھی مائیں ہوں گی تو اچھی قوم پیدا ہوگی. یہ نیپولین نے بھی کہا تھا, تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دیتا ہوں. حیدرآباد دکن کا سٹیج تھا انڈیا میں, حیدرآباد دکن جلسہ ہو رہا تھا, مسلمان کافی تعداد میں موجود تھے. ایک ہندو عورت تقریر کر رہی تھی. اس نے دوران خطاب کہا, مسلمانوں مجھے ایک بات کا جواب دو, 14 صدیوں میں تم میں صرف ایک حسین آیا, دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ کوئی نہیں بولا. وہ سمجھ گئی جواب نہیں ان کے پاس. تقریر جاری رکھی اس نے. تھوڑی دیر بعد پھر کہنے لگی, مسلمانوں میں نے سوال کیا تھا 14 صدیوں میں تم میں صرف ایک حسین آیا, دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ جواب دو. کوئی نہیں بولا. اس نے تھوڑی دیر کے بعد پھر یہی سوال کر دیا, تیسری دفعہ. جوان تو کوئی نہیں اٹھا. پچھلے کونے میں ایک بزرگ بیٹھے تھے, وہ کھڑے ہو گئے. نگاہوں میں حسن مصطفیٰ کا جلوہ تھا, چہرے پہ انوار کی بارش ہو رہی, سینے میں نبی کی محبت کا سمندر تھا. پرانے وقتوں کے اچھے لوگ آج بھی ہیں. بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے, کہا, ہندو بیٹی تو نے سوال بڑا عجیب کر دیا کہ 14 صدیاں ہو گئی دوسرا حسین نہیں آیا. سن, اس کا جواب یہ ہے, حسین آ سکتا ہے, فاطمہ جیسی ماں کوئی نہیں رہی. حسین آ سکتا ہے, علی جیسا باپ نہیں ملتا. اگر مائیں ٹی وی پر بیٹھ کر انڈیا کی فلمیں دیکھیں اور باپ بازاروں میں آوارہ گردی کریں اور اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے ہوئے نمازیں چھوڑ دیں, تو پیدا ہونے والی نسلیں ڈسکو ڈانسر بنتی ہیں, رب رسول کی باغی بنتی ہیں. اگر مائیں تہجد گزار ہوں اور باپ پرہیزگار ہوں اور مسجدوں کی زینت بنے رہے, تو امام الانبیاء کے غلاموں, پیدا ہونے والے بچے کوئی میر علی شاہ بنتا ہے, کوئی غریب نواز بنتا ہے. کہ جیسی مائیں ہوں گی ویسی اولاد. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی چھوٹے سے بچے تھے کہ محلے کی عورتیں ان کی والدہ کے پاس گئیں اور کہنے لگی, فرید کی ماں ہمیں ایک بات کا جواب دے, تیرے بچے اور ہمارے بچوں میں اتنا فرق کیوں ہے کہ ہمارے بچے سارا دن گلیوں میں گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں, آوارہ پھرتے ہیں, تیرے فرید کو جب دیکھو رسول پہ یا درود پڑھتا یا مصلی پہ رب کا قرآن پڑھتا. ہمارے بچوں کی راتیں سو کے گزرتی ہیں, تیرے کی رو کے گزرتی ہیں, اتنا فرق کیوں ہے؟ حضرت بابا فرید کی والدہ فرمانے لگی, فرمایا, اور تو یہ تنہا فرید کا کمال نہیں, تھوڑی سی میری محنت بھی شامل. انہوں نے کہا, وہ کیا ہے؟ فرمایا, اللہ کی عزت کی قسم, میں نے جتنا عرصہ فرید کو دودھ پلایا ہے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. یہ تنہا فرید کا کمال نہیں, یہ اس مقدس دودھ کا کمال ہے جو فرید کی رگوں میں گردش کر رہا ہے. آج سوچو, ماں کے سر پہ دوپٹہ نہیں اور چھاتیاں نظر آ رہی ہیں اور حرام لباس پہن رکھا ہے اور رب کی لعنتیں اتر رہی ہیں, اور بچہ چھاتیوں سے دودھ پی رہا ہے اور وہ ٹی وی پر انڈیا کی فلم دیکھ رہی ہے. دودھ میں کیا تاثیر جائے گی, کیا اثر جائے گا؟ یہی سبب ہے کہ آج کسی بچے کا ذہن معصوم نہیں رہا, کسی کی آنکھیں پاک نہیں رہی, کہ وہ باتیں جو جوانی میں جا کر بھی معلوم نہیں ہوتی تھی, آج فلموں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہ بے غیرتی بے حیائی جان گئے. اس لیے میرے آقا کے غلاموں, جلسوں کا مقصد پہچانو. اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو مہنگائی کے دور میں اور صرف کانوں کا چسکا پورا کر کے چلے جاؤ تو کیا فائدہ کہ زندگی نہ بدلے, گھر کا ماحول نہ بدلے, بہو بیٹیوں کا لباس نہ بدلے, شادی کے رسم و رواج نہ بدلے, بچوں کی تعلیم نہ بدلے. کتنے لوگ ہیں
کہ جو آج بچے جب کچھ سیکھنے کے قابل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی گٹی میں اپنے نبی کا قرآن رکھتے ہیں. کتنے لوگ رہ گئے؟ یہاں تو صورتحال یہ ہے ابھی بچہ بولنا بھی نہیں سیکھتا کہ ماں باپ پہلے سے پلاننگ کر چکے ہوتے ہیں جب سکول داخل کرانا ہے تو کس انگلش میڈیم سکول میں چھوڑنا ہے اسے. یعنی سب سے پہلے فکر کیا ہے؟ انگریز کی تعلیم دی جائے اسے، انگریز کی تعلیم، کیونکہ انگریزی پڑھ گیا تو کامیاب ہے، وہ نہ پڑھی تو پھر کامیاب نہیں. جو مسلمان ہیں سب سے پہلے ان کا فریضہ ہے کہ بچہ کچھ سیکھنے کے قابل ہو، اسے سب سے پہلے حضور کا قرآن پڑھایا جائے.